جے رابرٹ اوپنہائمر، مکمل نام جولیس رابرٹ اوپنہائمر، یہ ایک بے حد قابل امریکی تھیوریٹیکل فزسسٹ اور سائنس ایڈمنسٹریٹر رہے۔ ان کی پیدائش 22 اپریل 1904 نیو یارک یو ایس میں ہوئی اور وفات 18 فروری 1967 پرنسٹن نیو جرسی میں۔ اوپنہائمر نے 1943 سے 1945 میں ایٹم بم کی ایجاد کے دوران لاس الاموس لیبارٹری میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا اور 1947 سے 1967 میں پرنسٹن میں انسٹیٹیوٹ فار ایڈوانس اسٹڈی میں بھی ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا۔ غداری کے الزامات کی وجہ سے حکومتی سماعت ہوئی، جس کے نتیجے میں اوپنہائمر اپنی سیکیورٹی کلیئرنس سے محروم ہو گئے اور امریکی حکومت کے اعلیٰ ترین افراد کے مشیر کے طور پر اس عہدے سے بھی محروم ہو گئے۔ حکومت میں سائنسدانوں کے کردار سے متعلق سیاسی اور اخلاقی خدشات کے مضمرات کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے یہ مقدمہ سائنسی دنیا میں ایک بحث طلب مسئلہ بن گیا۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ اوپنہائمر ایک جرمن مہاجر وطن کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ نے نیو یارک شہر میں ٹیکسٹائل درآمد کر کے اپنی قسمت بنائی تھی۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں اپنی انڈر گریجویٹ تعلیم کے دوران اوپنہائمر نے لیٹن، گریک، فزکس اور کیمسٹری میں مہارت حاصل کی۔ اوپنہائمر نے شاعری بھی شائع کی یعنی پوئٹری پبلش کی اور مشرقی فلسفہ یعنی فلسفی کا مطالعہ بھی کیا۔ 1925 میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد یعنی گریجویشن کرنے کے بعد وہ کیمبرج یونیورسٹی کی کیونڈش لیبارٹری میں تحقیق کرنے کے لیے انگلینڈ روانہ ہوئے۔ اوپنہائمر نے لارڈ ارنسٹ ردرفورڈ کی قیادت میں اٹامک اسٹرکچر پر اپنے اولین مطالعات کے لیے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ کیونڈش میں اوپنہائمر کو برطانوی سائنسی برادری کے ساتھ اٹامک ریسرچ کے مقصد کو آگے بڑھانے کی کوششوں میں تعاون کرنے کا موقع ملا۔ میکس بورن نے اوپنہائمر کو گوٹنگن یونیورسٹی میں مدعو کیا، جہاں اس کی ملاقات دیگر ممتاز فزسسٹ سے ہوئی جیسے نیلز بور اور PAM ڈیراک، اور وہاں 1927 میں اوپنہائمر نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ لیڈن اور زیورخ کے سائنس مراکز کے مختصر دوروں کے بعد وہ بارکلے کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں فزکس پڑھانے کے لیے امریکہ واپس آئے۔ 1920 کی دہائی میں نئے کوانٹم اور ریلیٹیوٹی تھیوریز سائنس کی توجہ مبذول کر رہے تھے، یعنی یہ ماس انرجی کے مساوی تھا اور میٹر لہراتی یا ویو لائک اور ذراتی یعنی کارپسکولر دونوں طرح کے اثرات ہو سکتے ہیں، جو اس وقت صرف مدھم یا غیر واضح طور پر نظر آتے تھے۔ اوپنہائمر کی ابتدائی تحقیق خاص طور پر سب اٹامک پارٹیکلز کے انرجی کے عمل کے لیے وقف تھی، بشمول الیکٹران، پروٹون اور کائناتی شعاعیں یعنی کاسمک ریز۔ اوپنہائمر نے نیوٹران ستاروں اور بلیک ہولز پر بھی گراؤنڈ بریکنگ کام کیا۔ چونکہ کوانٹم تھیوری صرف چند سال پہلے ہی تجویز کی گئی تھی، اس لیے یونیورسٹی کی پوسٹ نے اوپنہائمر کو ایک بہترین موقع فراہم کیا کہ وہ اپنے پورے کیریئر کو اس کی مکمل اہمیت کی کھوج اور ترقی کے لیے وقف کر دیں۔ اس کے علاوہ اس نے امریکی فزسسٹس کی ایک پوری نسل کو تربیت دی، جو اس کی قیادت اور فکری آزادی کی خوبیوں سے بہت متاثر ہوئے۔ اوپنہائمر اور مینہٹن پروجیکٹ۔ جرمنی میں ایڈولف ہٹلر کے عروج نے سیاست میں اوپنہائمر کی پہلی دلچسپی کو جنم دیا۔ 1936 میں اس نے اسپین میں خانہ جنگی کے دوران ریپبلک کا ساتھ دیا، جہاں وہ کمیونسٹ طلبہ سے واقف ہوا۔ اگرچہ 1937 میں اس کے والد کی موت نے اوپنہائمر کو ایک موقع دیا جس نے اسے فیشسٹ مخالف تنظیموں یا اینٹی فیشسٹ آرگنائزیشنز کو سبسڈی دینے کی اجازت دی، لیکن جوزف اسٹالن کی طرف سے روسی سائنسدانوں کو جو المناک مصائب اور تکلیف پہنچائی گئی، اس کی وجہ سے وہ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ اپنی وابستگیوں سے دستبردار ہوئے۔ در حقیقت وہ کبھی بھی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے، اور ساتھ ہی اوپنہائمر میں ایک لبرل جمہوری فلسفے کو تقویت ملی۔ 1939 میں اوپنہائمر نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس میں باٹنی کی گریجویٹ طلبہ کیتھرین پیوننگ کے ساتھ لو افیئر شروع کیا۔ پیوننگ نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور 1940 میں اوپنہائمر سے شادی کر لی۔ 1939 میں نازی جرمنی کے پولینڈ پر حملے کے بعد فزسسٹس البرٹ آئنسٹائن،
لیو سیلارڈ اور یوجین وگنر نے امریکی حکومت کو اس خطرے سے خبردار کیا کہ اگر نازیز کو ایٹمی بم بنانے میں سب سے پہلے کامیابی مل گئی تو پوری انسانیت کو خطرہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اوپن ہائمر نے یورینیم 235 کو نیچرل یورینیم سے الگ کرنے اور ایٹم بم بنانے کے لیے درکار یورینیم کی اہم مقدار کا تعین کرنے کے لیے ایک عمل تلاش کرنا شروع کیا۔ اگست 1942 میں امریکی فوج کو برطانوی اور امریکی فزسسٹس کی کوششوں کو منظم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تاکہ فوجی مقاصد کے لیے نیوکلیئر انرجی کو استعمال کرنے کا راستہ تلاش کیا جا سکے۔ یہ کوشش مین ہیٹن پروجیکٹ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اوپن ہائمر کو ہدایت دی گئی کہ وہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک لیبارٹری قائم کریں اور اس کا انتظام کریں۔ 1943 میں اس نے سینٹا فے نیو میکسیکو کے قریب لاس الاموس کی سطح مرتفع کا انتخاب کیا۔ ان وجوہات کی بنا پر جو واضح نہیں ہو سکی ہیں، اوپن ہائمر نے 1942 میں ملٹری سیکیورٹی ایجنٹس کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے کچھ دوست اور جاننے والے سوویت حکومت کے ایجنٹس تھے۔ اس کی وجہ سے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں فیکلٹی پر ایک ذاتی دوست کو بھی برخاست کر دیا گیا۔ 1954 کی سیکیورٹی کی سماعت میں اس نے ان مباحثوں میں اپنے تعاون کو جھوٹ کا ٹشو یا ٹشو آف لائز قرار دیا۔ جرمنی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد لاس الاموس کے ذہین سائنسدانوں نے مل کر 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو کے ایلمگورڈو کے قریب ٹرینٹی کی جگہ پر پہلا ایٹمی دھماکہ کیا۔ اسی سال اکتوبر میں اوپن ہائمر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ 1947 میں وہ انسٹیٹیوٹ فار ایڈوانس اسٹڈی کے سربراہ بنے اور 1947 سے 1952 تک اٹامک انرجی کمیشن کے جنرل ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دیں۔ اوپن ہائمر نے اکتوبر 1949 میں ہائیڈروجن بم کی ایجاد کی مخالفت بھی کری۔ حفاظتی سماعت اور بعد کے سال 21 دسمبر 1953 کو انہیں ایک ملٹری سیکیورٹی رپورٹ کے بارے میں مطلع کیا گیا جو ان کے لیے ناگوار تھا اور ان پر ماضی میں کمیونسٹ سے تعلق رکھنے، سوویت ایجنٹس کے نام دینے میں تاخیر کرنے اور ہائیڈروجن بم کی تعمیر کی مخالفت کرنے کا الزام لگایا گیا۔ اگلے سال ایک سیکیورٹی سماعت نے انہیں غداری کا مجرم تو قرار نہیں دیا، لیکن فیصلہ دیا کہ انہیں فوجی رازوں تک رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ نتیجے کے طور پر یو ایس اٹامک انرجی کمیشن کے مشیر کے طور پر ان کا معاہدہ منسوخ کر دیا گیا۔ امریکی سائنسدانوں کی فیڈریشن فوری طور پر اس مقدمے کے خلاف احتجاج کے ساتھ ان کے دفاع میں آئی۔ اوپن ہائمر کو دنیا بھر میں اس سائنسدان کی علامت بنایا گیا جو سائنسی دریافت سے پیدا ہونے والی اخلاقی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انویسٹیگیشنز، تحقیقات اور ظلم و ستم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اوپن ہائمر نے اپنی زندگی کے آخری سال سائنس اور معاشرے کے درمیان تعلقات پر غور و فکر کرنے میں گزارے۔ اوپن ہائمر کی لیگسی یا میراث۔ 1963 میں امریکی صدر لنڈن بی جانسن نے اوپن ہائمر کو اٹامک انرجی کمیشن کے دی انریکو فرمی ایوارڈ سے نوازا۔ اوپن ہائمر 1967 میں انسٹیٹیوٹ فار ایڈوانس اسٹڈی سے ریٹائر ہوئے اور اگلے سال گلے کے کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ 2014 میں اس پروسیڈنگز، اس کارروائی کے 60 سال بعد جس نے اوپن ہائمر کے کیریئر کو مؤثر طریقے سے ختم کر دیا، یو ایس ڈپارٹمنٹ آف انرجی نے سماعت کی مکمل ڈی کلاسیفائڈ ٹرانسکرپٹ جاری کی۔ اگرچہ بہت ساری تفصیلات پہلے ہی معلوم تھیں، نئے جاری کردہ مواد نے اوپن ہائمر کے وفاداری کے دعووں کو تقویت بخشی اور اس خیال کو تقویت بخشی کہ پروفیشنل جیلسی، پیشہ ورانہ حسد
اور मैककार्थीइज्म के ब्यूरोक्रेटिक कॉकटेल ने एक शानदार साइंसदान ओपेनहाइमर को पस्त कर दिया। 2022 में डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने बाज़ाब्ता तौर पर ओपेनहाइमर की सिक्योरिटी क्लियरेंस की मनसूखी को ख़त्म कर दिया। एनर्जी के सेक्रेटरी जेनिफर ग्रानहोम ने दावा किया कि एक तासुब और नाइंसाफ़ी से भरा नाक़िस अमल ओपेनहाइमर की न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट से अलहदगी का बाइस बना। किलियन मर्फी ने क्रिस्टोफर नोलान की ओपेनहाइमर में मरकज़ी किरदार अदा किया। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें एटम बम की तख्लीक में ओपेनहाइमर के किरदार और 1954 की सिक्योरिटी समात की वजह बनने वाले हालात का जायज़ा लिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और मज़ीद तफसीलात के लिए क्रिस्टोफर नोलन की मूवी ओपेनहाइमर ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया।